یہ آکاش وانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ مہاراشٹر خصوصی عوامی تحفظ بل ریاستی اسمبلی میں منظور۔ ملکی نظام مخالف سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قوانین کی ضرورت کا وزیر اعلیٰ نے کیا اظہار۔ کسانوں کے قرض معافی کے مطالبے کے لیے ریاستی حکومت نے کی خصوصی کمیٹی تشکیل۔ گنیش اتسو کو ریاستی تہوار قرار دینے کا ثقافتی امور کے وزیر آشیش شیلار کا عندیہ۔ مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کے مختلف ادبی ایوارڈز کا اعلان، اور لارڈز ٹیسٹ کے پہلے دن انگلینڈ نے بنائے 4 وکٹوں پر 251 رن۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مہاراشٹر خصوصی عوامی تحفظ بل یعنی اسپیشل پبلک سیکورٹی بل کو کل اسمبلی نے منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے یہ بل ایوان میں پیش کیا۔ ملکی نظام مخالف سرگرمیاں کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین کی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ایوان کو بتایا کہ اس سے قبل کچھ معاملات میں UAPA کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے، تاہم عدالت عظمیٰ نے سرگرم انتہا پسندی کے معاملات میں ہی UAPA لگانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد مرکزی حکومت نے سبھی ریاستوں کو اس حوالے سے نیا قانون وضع کرنے کی ہدایت دی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئے قانون کے تحت کسی کو راست گرفتار نہیں کیا جائے گا، تاہم عدلیہ کے ماتحت قائم کردہ مجاز ادارے کی اجازت سے کالعدم تنظیموں کے سرگرم کارکنوں کو ہی گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیا قانون پہلے کی نسبت متوازن ہے اور دیگر 4 ریاستوں کے قوانین کے مقابلے مستحکم بھی ہے۔ سدھیر منگنٹیوار، نتن راؤت، جینت پاٹل، ورون سردیسائی، بھاسکر جادو اور کمیونسٹ پارٹی کے ونود نگولے سمیت کئی ارکان نے اس بل پر بحث میں حصہ لے کر اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ڈیجیٹل اریسٹ جیسے معاملات کی روک تھام کے لیے بیداری پیدا کرنے کے سلسلے میں مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے اس خصوص میں موجودہ قانون میں ترمیم کی درخواست کی ہے۔ دراصل ریاستی اسمبلی کے مانسون اجلاس میں کل دیگر مختلف امور بھی زیر بحث آئے اور مختلف فیصلے لیے گئے۔ اس دوران ریاستی حکومت نے کسانوں کے قرض معافی کے معاملات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ امداد باہمی کے وزیر بابا صاحب پاٹل نے کل ایوان میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس سلسلے میں ایوان کو تفصیلی جانکاری دیے جانے کی وضاحت بھی کی، جبکہ وزیر زراعت مانک راؤ کوکاٹے نے پرانی فصل بیمہ اسکیم کو ریاست میں نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں راجیش وٹیکر نے توجہ دلاؤ تحریک پیش کی تھی۔ کوکاٹے نے وضاحت کی کہ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کہ بیمہ کمپنیوں نے ₹1 کی بیمہ اسکیم میں تقریباً 7,500 کروڑ روپے کا منافع کمایا ہے اور کسانوں کو اس اسکیم کے متوقع فوائد نہیں مل پائے۔ اسی طرح زراعت کے وزیر مملکت آشیش جیسوال نے بتایا کہ کھیت مزدوروں کے لیے ایک سماجی تحفظ اسکیم بنائی جا رہی ہے اور اس اسکیم کا مسودہ جلد ہی کابینی اجلاس میں رکھا جائے گا۔ ریاست میں 1,75,00,000 زرعی مزدور اس اسکیم سے مستفید ہوں گے۔ جیسوال نے مزید بتایا کہ زرعی شعبے میں AI ٹیکنالوجی یعنی مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آشیش جیسوال نے ایوان کو جالنا ضلع میں 2022 تا 2024 کے درمیان سماوی آفات سے متاثرہ کسانوں کے امدادی فنڈز میں بدعنوانی کے الزامات کی مقررہ میعاد میں تحقیقات مکمل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ساتھ ہی وزیر زراعت مانک راؤ کوکاٹے نے اسمبلی کو بتایا کہ پربھنی ضلع میں بقایا 18,000 کروڑ روپے فصل بیمہ رقم آئندہ 15 دنوں میں کسانوں کے کھاتوں میں جمع کر دی جائے گی، جبکہ زرعی اراضیات، آبی پشتوں، کھیت کے راستوں اور بندھاروں سے متعلق تنازعات کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے ریاست گیر سطح پر زرعی اراضیات کی گنتی کی مہم شروع کرنے کی اطلاع وزیر محصول چندر شیکھر باونکلے نے کل قانون ساز کونسل میں دی۔ ریاست کے کنٹونمنٹ بورڈز یعنی کٹک بورڈز کو متعلقہ میونسپل کارپوریشنوں اور مقامی خود مختار اداروں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے بتایا کہ اس فیصلے سے ان بورڈز کی حدود میں شہری سہولیات اور دیگر ترقیاتی کاموں میں آسانی ہوگی۔ وہ گزشتہ روز اس حوالے سے جائزاتی اجلاس سے مخاطب تھے۔ اس فیصلے کے مطابق اورنگ آباد کٹک بورڈ کو چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن میں ضم کیا جائے گا۔
نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کٹک بورڈز کی ترقی کے لیے ضلع منصوبہ بندی سے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے متعلقہ میونسپل کارپوریشنوں اور مقامی خود مختار اداروں کو اس سلسلے میں تجاویز پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاستی حکومت نے گنیش اتسو کو ریاستی تہوار قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ثقافتی امور کے وزیر آشیش شیلار نے کل قانون ساز اسمبلی میں اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس فیصلے کے ذریعے مہاراشٹر سمیت ملک کی تہذیب و ثقافت کو دنیا بھر میں پہنچانے کا عزم ریاستی حکومت نے کیا ہے۔ شیلار نے گنیش منڈلوں سے ماحول دوست گنیش اتسو منانے کی درخواست کرتے ہوئے اپنی جھانکیوں میں مختلف شعبوں میں بھارتی افواج اور ریاست کی کامیابیوں اور خصوصیات کو اجاگر کرنے کی ترغیب بھی دی اور یقین دلایا کہ گنیش منڈلوں کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی۔ پنڈھرپور کی آشاڑھی واری کل اختتام پذیر ہو گئی۔ کل صبح گوپال پور میں منعقدہ گوپال کال کے بعد سبھی پالکیاں وٹھل رکمنی کے درشن کر کے واپسی کے سفر پر گامزن ہو گئی۔ مندر کمیٹی کی جانب سے پالکیوں کی مختلف اشیاء کی پوجا کی گئی اور ذمہ داران کا ہار اور ناریل پیش کر کے خیر مقدم کیا گیا۔ مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کے صدر کوتک راؤ ٹھالے پاٹل نے کل پریشد کے مختلف ایوارڈز کا اعلان کیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کی وندنا پارگاؤکر کے سفر نامے انوکھے تھائی لینڈ تصنیف کو اس سال کے نرہر کرونکر ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا، جبکہ پرنسپل ایم چٹنس ایوارڈ میرج کے کسناڑے کی نظریاتی تصنیف گاندھی واد آنی واستو کو، بی رگھوناتھ کہانی ایوارڈ رادھا نگری کے پانڈورنگ مراری پاٹل کے ناول نانگر موٹھی اور آر جے دیشمکھ یادگاری ایوارڈ کے لیے چھترپتی سمبھاجی نگر کے کیلاش پبلشر کے انل اتکرے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کل گرو پورنیما کا تہوار ہر طرف روایتی انداز میں منایا گیا۔ اس مناسبت سے شرڈی میں مذہبی کتاب کے اجتماعی مطالعے کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں شرڈی کے ساکنان اور سائی بابا کے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ گرو پورنیما کے موقع پر کل چھترپتی سمبھاجی نگر کے سرسوتی بھون کالج میں مختلف شعبہ جاتی کثیر لسانی قومی مذاکرہ گرو وندنا 2025 منعقد ہوا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری کی صدارت میں منعقدہ اس مذاکرے کا افتتاح پونے کی ساوتری بائی پھلے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سریش گوساوی نے کیا۔ یشونت راؤ چوہان اوپن یونیورسٹی کے کارگزار وائس چانسلر ڈاکٹر جوگیندر سنگھ بسین نے اس مذاکرے کا کلیدی خطبہ پیش کیا۔ دراصل بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بھی کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں 300 سے زیادہ مقامات پر گرو پورنیما منائی گئی۔ بھارت اور انگلینڈ کے مابین جاری اینڈرسن ٹینڈولکر ٹیسٹ سیریز کے تیسرے میچ میں انگلینڈ آج اپنی پہلی اننگ 4 وکٹوں کے نقصان پر 251 رن سے آگے شروع کرے گا۔ کل انگلینڈ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا۔ بھارت کی جانب سے نتیش کمار ریڈی نے 2 جبکہ رویندر جڈیجا اور جسپریت بمراہ نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ وسطی مہاراشٹر کے پہاڑی علاقوں سمیت مراٹھواڑہ کے جالنا، پربھنی اور چھترپتی سمبھاجی نگر اضلاع میں آج بجلیوں کی گرج اور چمک کے ساتھ زوردار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بعض مقامات پر 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ دراصل چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے جائکواڑی آبی پشتے کی پانی کی سطح 70.96% تک پہنچ گئی ہے اور جائکواڑی میں 24,257 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی کی آمد ہو رہی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر خصوصی عوامی تحفظ بل ریاستی اسمبلی میں منظور۔ ملکی نظام مخالف سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قوانین کی ضرورت کا وزیر اعلیٰ نے کیا اظہار۔ کسانوں کے قرض معافی کے مطالبے کے لیے ریاستی حکومت نے کی خصوصی کمیٹی تشکیل۔ گنیش اتسو کو ریاستی تہوار قرار دینے کا ثقافتی امور کے وزیر آشیش شیلار کا عندیہ۔ مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کے مختلف ادبی ایوارڈز کا اعلان، اور لارڈز ٹیسٹ کے پہلے دن انگلینڈ نے بنائے 4 وکٹوں پر 251 رن۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔